قبر میں عذاب ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ موضوع کسی ادھار رہا، کسی اور موقع پر میں آپ کو بیان اس موضوع پہ کروں گا، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا، اور جب کبھی عذاب ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے نبی کو سنا دیتا تھا. کیوں؟ تاکہ میرے نبی میرے بندوں کو بتلا دیں، میرے بندوں کو بتلا دیں. اگر وہ مومن ہوں گے تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اگر وہ کافر ہوں گے تو اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے احوال جو میں جانتا ہوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر میں تمہیں بتلا دوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اتنا سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ پلٹنا شروع کرتے ہیں تو قبر کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، جیسے تم نے مٹی ڈالی، پانی وغیرہ چھڑک کر جب تم لوٹنا شروع ہوتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتے وہاں کھڑے رہتے ہیں، قبر کی مٹی اٹھا کر تمہارے پیچھے سے تمہارے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں اور بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ. یہی وجہ ہے کہ مردوں کو تھوڑی دنوں کے بعد تمہارے دلوں سے بھلا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر ان کی یادیں تمہارے دلوں میں تازہ رہیں تو تم جینا حرام کر لو اپنے اوپر. چنانچہ دیکھو، ایک دو دن آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پانی پیتا ہے کھاتا، تھوڑے دنوں کے بعد دھیرے دھیرے ایسا بھول جاتا ہے کہ نہ اسے باپ یاد رہتا ہے، نہ اسے ماں یاد رہتی ہے، نہ اسے بیوی یاد رہتی ہے، نہ کوئی یاد رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب اگر شوہر مرا ہے تو بیوی دوسرے مرد کی تلاش میں ہوتی ہے، بیوی مری ہے تو شوہر دوسرے بیوی کی تلاش میں ہوتا ہے، بچے مال دولت بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر. یہ کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. وہ فرشتے مٹی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں لوٹ جاؤ، اس لیے کہ اب تم اس کو بھول جاؤ، اب یہ اپنی منزل تک جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. نبی کریم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے سے گزرے، ایک جنازے میں شریک ہوئے اور جنازہ رکھا گیا تو کہیں دور الگ جا کر کے بیٹھ گئے. تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو اس جنازے کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں دل کے اندر عجیب و غریب سی وحشت محسوس کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ قبریں مجھے کچھ کہہ رہی ہیں، ان قبروں سے مجھے کچھ آواز آتی ہے اور یہ قبریں مجھے پکار رہی ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ان قبروں سے کچھ عبرت حاصل کروں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ قبریں اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ ان کے کفن، میں قبر کہتی ہے کہ میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، ان کا خون سارا جسم کا چوس لیتی ہوں، ان کے گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ الگ کر دیتی ہوں، مونڈھوں کو باہوں سے اور باہوں کو پہنچوں سے، اور ان کے سرینوں کو بدن سے، اور سرینوں سے رانوں کو، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پڈلیوں سے، اور پڈلیوں کو پاؤں سے میں جدا کر دیتی ہوں. میں وہ جگہ ہوں کہ جہاں پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، چند دن کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس کی رنگینیاں بہت زیادہ ہیں. اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اور اس میں جو مال و دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے. اور سنو، بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس کر، اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر، اس دنیا کے حرف و حوث میں پھنس کر آخرت کی کچھ بھی تیاری نہ کرے اور آخرت کو بھول جائے. کہاں گئے اس دنیا کے وہ دل دادا لوگ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑی بڑی نہریں نکالی؟ کہاں گئے وہ مال و دولت والے جنہوں نے بڑے بڑے باغ لگائے اور بڑی بڑی نہریں نکالی اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر تنہا چلے گئے؟ مالدار تھے، حکومتیں تھیں، سلطنتوں کے مالک تھے، وہ خوب کماتے تھے، صحت و تندرستی تھی، لیکن گناہوں میں ملوث تھے. اب ذرا بتلاؤ وہ کہاں گئے؟ کس جگہ ہے ان کا شمار؟ مٹی نے ان بدنوں کا کیا حال کیا ہوگا؟ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں میں سوراخ کر دیا ہے. اور لوگ دنیا میں اونچی مسہریوں پر جو لوگ سوتے تھے، اونچے محلوں میں رہتے تھے، اونچے فرشوں اور نرم گدوں پر اور نوکروں کے اور خادموں کے درمیان رہا کرتے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ان قبر والوں سے آواز دے کر کے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں امیر بھی دفن ہیں، یہاں غریب بھی دفن ہیں، یہاں راجے مہاراجے بھی ہیں، یہاں پرجے اور عوام بھی ہیں، یہاں فقیر بھی ہیں دفن ہیں. ذرا مالداروں سے پوچھو کہ ان کے مال و دولت نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، ان کی دولتوں نے قبر کے اندر انہیں فائدہ پہنچایا ہے، یا دنیا کے اندر جو غریب اور مسکین تھے بیچارے ان سے پوچھو کہ ان غربتوں نے تمہیں قبر میں کیا نقصان دیا ہے.
ان غربتوں نے تمہیں قبر میں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ان کی زبان کا حال پوچھو، ان کی زبانوں کا حال پوچھو جو قینچی کی طرح چلا کرتی تھی، جو بہت چہکتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے حال کو پوچھو جو ہر طرف دیکھا کرتی تھی، اور ان کے نرم نرم کھالوں کا حال پوچھو، ان کے خوبصورت دلربا چہروں کا حال پوچھو، ان کے نازک بدنوں کو معلوم کرو کہ یہ کہاں گئے۔ کیڑوں نے ان کا کیا حشر کیا ہوا ہے، ان کے رنگ کالے کر دیے ہیں، ان کے گوشت کھا لیے ہیں، ان کے منہ کے اوپر مٹیاں ڈال دی گئی ہیں، اعضاء کو الگ الگ کر دیا ہے، ان کے چوتڑوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ دوستوں سے یہ مل نہیں سکتے، ان دوستوں سے یہ مل نہیں سکتے، خادموں کو بلا نہیں سکتے۔ آج یہ تن تنہا اس قبر کی وحشت میں پڑے ہوئے الگ ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چراغ تک جلانے والا نہیں، کوئی دسترخوان لگانے والا نہیں، کوئی بستر لگانے والا نہیں، کوئی پھول پھلواری لگانے والا نہیں، کوئی تکیہ تک دینے والا نہیں۔ کتنے نازک بدن تھے اس دنیا کے اندر، اور کتنے نازک بدن مرد تھے، اور کتنی خوبصورت اور حسین اور نازک بدن عورتیں تھیں۔ آج یہ سڑ چکے ہیں، بدبودار بن چکے ہیں۔ آنکھیں جن کی تعریف شعرا کیا کرتے تھے، آنکھیں جن سے یہ جرائم کیا کرتے تھے، وہ آنکھیں جن کی تعریف، جن کے اوپر لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے، آج یہ آنکھیں ابل پڑی ہیں اور ان کے منہ سے، ان کے چہروں سے باہر آ گئی ہیں، ان کی گردنیں توڑ دی گئی ہیں، جدا ہو گئی ہیں، منہ میں پیپ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ یہ اسی حال میں ان قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور یہاں دنیا کا حال یہ، وہاں تو آخرت کا یہ حال ہے۔ اور دنیا کا حال کیا ہے؟ دنیا کا حال یہ ہے کہ جو بیویاں تھیں وہ شوہروں کی تلاش میں نکل پڑی ہیں، جو شوہر تھے وہ دوستوں کی اور دوسری عورتوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، انہوں نے دوسرے نکاح کر کے وہ مزے اڑا رہے ہیں، وارثوں نے مال اور دولتیں تقسیم کر لی ہیں۔ میرے عزیزو، مگر یاد رکھو یہ کن کے حالات ہیں؟ یہ ان کے حالات ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کوئی کمائی نہیں کی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر کمائی کی ہوگی، آخرت کی جنہوں نے کھیتی کی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہاں تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہ قبر کے اندر بھی جنت کے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ تو اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندو، ذرا سوچو کہ جب ملک الموت تمہارے سر پر آئے گا، تمہارے گھروں کے اندر آئے گا، تو تمہارا یہ مکان، تمہارا یہ محل، تمہاری یہ بلڈنگیں، تمہاری یہ سیکورٹی اور تمہاری یہ فوجیں، تمہاری یہ جائیدادیں اور تمہارے یہ نرم نرم بسترے، تمہارے باغ جن میں پھل پک چکے ہیں، اور تمہاری یہ فوارے، اور تمہارے گھروں میں پھوٹنے والے یہ چشمے اور یہ فوارے، سردی اور گرمی کے کپڑے، بتاؤ یہ تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ یہ سب رکھے کے رکھے رہ جائیں گے میرے بھائیوں، یہ سب رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ فرشتے اجل تمہارے سر کے اوپر سوار ہوگا، پسینہ پسینہ تمہارا جسم تر بتر ہو جائے گا، پیاس کی شدت بھی بڑھے گی، زبان گنگ ہو چکی ہوگی، حلق کانٹے بن چکے ہوں گے، اسے کوئی بھگا نہیں سکتا۔ فرشتہ سینے پر سوار ہو کر تمہاری روح کو نکالے گا، اسے کوئی بھگا نہیں سکتا ہے۔ تو اے غافل لوگوں، اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، افسوس آج مرتے ہوئے تم اپنے بھائی کی آنکھوں کو بند کرتے ہو، اپنے بچوں کی، مرے ہوئے بیٹوں کی آنکھیں بند کرتے ہو، اپنے باپ کی آنکھیں تو بند کر رہا ہے، اور تو انہیں غسل دے رہا ہے، کہیں کفن پہنا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے؟ اور کیا پتا ہو یا نہ ہو، کوئی تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھانے والا ملے نہ ملے، نہ جانے تمہیں کہاں موت آئے۔ آج تو یہ اپنے گھر میں بسترے پہ مرا ہے، تم کہاں مرو، نہ جانے تمہارا کیا حشر ہو۔ اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اور سوچ اور فکر کو میرے بھائیوں تبدیل کرو، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں مہو نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور زیادہ اس دنیا کے اندر اتنا ہی حصہ حاصل کرو جتنا کہ تم جی سکتے ہو، ورنہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے تم نے دفن کیے، کتنی قبریں کھودی ہوں گی، اور سنو اپنی زندگی میں ہفتے میں نہ صحیح، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کر لیا کرو، جا کر کے قبروں کو دیکھو، وہاں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو کہ یہاں کون کون لوگ سوئے ہیں، کتنے حسین و خوبرو، کتنے عظیم الشان محلوں کے اندر رہنے والے مالدار لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی قبر پر روشنی کرنے والا نہیں، کوئی تاریخ اور تنگ تاریخ۔
میرے عزیزو اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قبر کی اس پکار کو سنو، قبروں کی اس آواز کو سنو اور اللہ کی آواز کے اوپر دھیان دو کہ اللہ تمہیں کیا آواز دے رہا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہے، عطا فرمائی ہے، میرے عزیزو یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ